عید کے صدقے سے مومنین کو میرا مالک اپنی حفظ و امان میں رکھے، بانیان و حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں ولایت امیر المومنین، معرفت معصومین، عزاداری شبیر عطا فرمائے، وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے آپ تمام احباب کو آج کی اس روز سعید اور روز عید پہ ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ابتدا بسم اللہ جی شکریہ، ابتدا مالک کے ایک فرمان سے کرنے لگوں گا۔ مالک کا جو فرمان پڑھیں گا چہرے پہ یوں نور ولایت چمکے کہ آج کے جشن کا مقصد پورا ہو جائے۔ میرا شہنشاہ فرماتا ہے بدبخت ترین ہے وہ شخص جس نے غدیر کو پایا اور پھر اس کے ذمے کوئی گناہ رہ گیا۔ حسین عزت عطا فرمائے۔ میں مسلسل غدیر پڑھنا چاہوں گا۔ بدبخت ہے وہ انسان جس نے غدیر کو پایا اور پھر اس کے ذمے کو گناہ رہ گیا۔ امام کا جملہ کہنا تھا، سامنے بیٹا سائل تھا، اس نے کہا مالک عیدیں تو اسلام میں اور بھی ہیں لیکن ہر عید کچھ تقاضا کرتی ہے۔ عید الفطر تقاضا کرتی ہے کہ رمضان کے بعد اس چیز کی عید ہے کہ مومن نے روزہ رکھا ہے۔ میرا مالک عید الفطر کی نماز ہے، عید الفطر کے صدقے ہیں۔ میرا مالک عید فطر میں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، عید قربان آتی ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، سنت اسماعیل کو زندہ کیا جاتا ہے۔ میرے مالک آپ نے کہا ہے کہ عید غدیر بھی ایک مسلمانوں کی عید ہے، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس پہ اگر مسلمان مومن بدبخت ہے کہ وہ اسے پائے اور پھر اس کے ذمے کوئی گناہ رہ جائے، تو مولا آپ ہمیں ذرا بہتر طریقے سے فرما سکتے ہیں کہ عید فطر کے اعمال اور ہیں، عید الاضحیٰ کے اعمال اور ہیں۔ مولا مجھے بتائیں عید غدیر میں کون سا ایسا عمل ہے جسے کرنے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے؟ امام نے فرمایا عید غدیر اتنی بہترین عید ہے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ مومن کو مشقت میں ڈالے، مومن کو اذیت میں ڈالے، مومن کو مصلے پہ بلائے، مومن کو گڑگڑانے اور رونے پہ مجبور کرے۔ اس کا مولا پھر کون سا عمل کرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ امام نے فرمایا بس ہلکا سا مسکراؤ، اللہ مسکرانے سے گناہ معاف کر۔ جو علی کے نوکر بیٹھے جنہیں خبر ہے کہ آج عید، مولا فرماتے ہیں صرف بس مسکراؤ، تمہاری مسکراہٹ گناہوں کو معاف کر دیتی۔ آج ہے مسکرانے کا دن، آج سوائے شیطان کے سب خوش ہیں۔ جہاں جہاں نسل ابلیس ہے اس کے علاوہ آج مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، مومن کے چہرے پہ یوں متانت ہونی چاہیے۔ آج روز عید ہے، آج اسلام کی سب سے بڑی عید ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ولایت نہ پڑھوں، اعلان خم غدیر نہ پڑھوں، نبی کا خطبہ نہ پڑھوں، کچھ بھی نہ پڑھوں، صرف غدیر کے دن کی فضیلت پڑھوں، دماغ پھٹ جائے کہ اتنی بڑی عید ہے آج، صرف عید غدیر کی فضیلت پڑھوں۔ ذہن تیار ہے تو آپ ذہن تیار کرتے جائیں تو میں فضیلت پہ فضیلت بتاتا جاؤں۔ سرکار جوید بھائی، سائل نے پوچھا میرے پانچویں شہنشاہ سے مولا غدیر والے دن کا بہترین عمل بتائیے۔ عمل بتانے لگا جی غدیر کے دن ابھی نہ کر سکے تو ابھی کر لیجئے گا۔ مولا فرماتے عید غدیر کے دن کا سب سے بہترین عمل ہے جس کے دل میں ہماری ولایت ہو، دو مومن آپس میں ایک دوسرے کے گلے ملیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کے بعد جب وہ ہاتھ چھوڑتے ہیں 70 انبیاء ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، 70 انبیاء ان سے مصافحہ کرنے کے لیے۔ آج اسلام کی سب سے بڑی، آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی۔ دین رسول سے شروع نہیں ہوا، دین آدم سے شروع ہوا تھا۔ ہر نبی کے دور میں جو صاحب شریعت نبی تھے انہوں نے شریعتیں بدلی، دین نہیں بدلا۔ دین صرف مسلمان کا نہیں ہوتا، کافر کا بھی ہوتا۔ میں قرآن کی آیت سے ثابت کرتا ہوں لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ کافر کے ہاں بھی دین ہے، اسلام دین ہے، اس کے اندر شریعت ہے۔ شریعت کیا ہے؟ ہر نبی کے دور میں شریعتیں تبدیل ہوئی۔ کسی نبی کے دور میں 50 نمازیں تھیں، کسی کے دور میں 30 نمازیں تھیں، کسی کے دور میں 6 ماہ کے روزے سے، کسی نبی کے دور میں 3 ماہ کے روزے تھے، کسی نبی کے دور میں فلاں دن مچھلی کا شکار حرام تھا، کسی نبی کے دور میں حلال تھا۔ ہر نبی کا دور شریعت بدلتا رہا،
دین نہیں بدلا. دین کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، یہ دین ہے. رسول معصوم ہے، یہ دین ہے. فرشتے موجود ہیں، یہ دین ہے. ولایت علی کے اعلان کے بعد شریعت مکمل نہیں ہوئی. جو غدیر سننے کے لیے وہ بندے سر اٹھائیں. اعلان ولایت امیر المومنین کے ساتھ نبی کی شریعت مکمل نہیں ہوئی. جو دین آدم سے شروع ہوا تھا، آدم نے کتنی قربانی دی، اللہ نے دین کے تکمیل کی سند نہیں دی. آدم نے اتنی محنت کی، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. نوح سفینہ لے کے کائنات میں پھرتا رہا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. ابراہیم نے نار نمرود کو ٹھنڈا کیا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. موسیٰ فرعون کے سامنے کھڑا رہا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. یعقوب نے یوسف جیسا بیٹا دے دیا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. یوسف بادشاہ مصر بن گیا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. عیسیٰ ٹھوکر سے مردے زندہ کرتا رہا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. مصطفیٰ مکے میں آ گیا، نماز کا حکم آ گیا، ہجرت کرنی پڑ گئی، خیبر پہ آنا پڑ گیا، خندق عبور کرنی پڑ گئی، کل ایمان کو لانا پڑ گیا. خدا نے کسی جگہ پہ نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. ادھر خم غدیر پہ 18 ذی الحجہ علی کی ہاتھ کا اٹھنا تھا، ولایت علی کا اعلان ہونا تھا. خدا نے کہا دین بھی مکمل ہو گیا، نعمتیں بھی تمام ہو گئی. اب میرا مجمع بول کے بتائے، جو دین آدم سے لے کے نبی کی محنت تک بغیر علی کی ولایت کے قبول نہیں ہوتا، تیری 2 رکعت کی نماز بغیر علی کی کتنے بجے تک 35-40 منٹ پڑھوں گا، انہیں قریب کروں. متوجہ صاحب، علی کی ولایت کے ساتھ شریعت مکمل نہیں ہوئی، دین مکمل ہو گیا. خدا کہتا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے لیے بہترین دین اسلام ہے. خدا کا بہترین علی کی ولایت سے کامل ترین ہوا. خدا نے اسلام کو بہترین کہا ہے، اس بہترین میں بھی علی نہ ہو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو اکمل کر دیا. بعض بندے ترجمہ کرتے مکمل کر دیا. مکمل اور ہے، اکمل اور ہے. اس بارگاہ کی حدود زیادہ ہے. اب اس بارگاہ میں لوگ بیٹھے ہیں، یہ مکمل ہے، اکمل نہیں. اس گیٹ سے لے کے وہاں تک اتنے لوگ بیٹھ جائیں کہ ایک بندے کی گنجائش نہ بچے، پھر اکمل ہے. گلاس میں اتنا پانی بھر جائے کہ ایک بوند بھی نہ آ سکے، پھر اکمل ہے. خدا نے کہا دین علی کی ولایت کے ساتھ مکمل نہیں ہوا، اکمل ہو گیا. اب کسی چیز کی گنجائش نہیں. جب علی آ جائے تو پھر کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی. خم غدیر میں نبی نے مسجد میں نماز کا حکم دیا، منبر پہ بیٹھ کے. روزے کا حکم دیا، بیٹھ کے. جہاد کے لیے لوگوں کو بٹھایا تو بٹھایا. لیکن ولایت علی کیوں ایسا امر تھا جس کے لیے رسول کو منبر سجانا پڑا؟ یہ اعلان رسول نے بیٹھ کے منبر پہ کیوں نہیں کیا؟ علی کو بلند کیوں کرنا پڑا؟ اور ہمارے ہاں یہ پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے کہ شاید ایک ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تھا. کتابیں کہتی ہیں ایک ہاتھ نہیں، نبی نے علی کی بغلوں کے نیچے ہاتھ دے کے علی کو اٹھایا. تواریخ کہتی ہے کہ اتنا بلند کیا کہ علی کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو رہی تھی. یوں اٹھایا ہوا، یوں اٹھا کے پہلے سامنے کیا. من کنت مولا فعلی مولا، من کنت مولا فعلی مولا، من کنت مولا فعلی مولا. رسول جدھر جدھر علی دکھا رہے تھے، نبی چھپ گیا تھا، علی سامنے تھے. جملہ بدل دوں، نبوت چھپ رہی تھی، امامت طلوع ہو رہی تھی. من کون تو مولا. یہ رسول نے ہاتھ پکڑ کے کیوں بلند کیا؟ یہ ہاتھوں سے اعلان کیوں کیا؟ یہ زبان سے کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ منبر پہ بیٹھ کے کیوں نہیں کیا گیا؟ آئے قرآن سے علی کی خلافت ہاتھ سے بلند کرنے ثابت کرنے لگا. خدا نے قرآن میں کہا اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. اب سر نہیں ہلائیں، اب زبان ہلائیں. آج عید والے دن میں جو بندہ اداس ہو کے علی سنے، پھر کورونا بھی گیا تو ہے نہیں،
کہیں نہ کہیں اثرات تو آ جائیں گے نا جی. یہ کیوں کہا گیا کہ ہاتھ اٹھانے پڑے؟ خدا نے کہا ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. جو سب قرآن ممبر پہ لے ہیں، خدا نے جہاں جہاں خلقت کا ذکر کیا. خدا کہتا خلق الشمس والقمر، میں نے سورج بنایا، میں نے چاند بنایا، میں نے زمین بنائی. خلق السماوات والارض، میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا. خدا نے کہیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا زمین ہاتھوں سے بنائی، میں نے آسمان کو ہاتھوں سے بنایا، میں نے سورج کو ہاتھوں سے بنایا، میں نے چاند کو ہاتھوں سے بنایا، میں نے دریا کو ہاتھوں سے جاری کیا. میرے مالک جہاں تو نے قرآن میں اتنے احکامات کر دیے تھے، تو یہ بھی کہہ دیتا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ جسے میں نے اپنے امر سے بنایا، اپنے ارادے سے بنایا، اپنی طاقت سے بنایا، اپنی قوت سے بنایا. تو نے آدم کے لیے پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا. تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. خدا نے کہا اگر میں ہاتھوں کا لفظ استعمال نہ کرتا، قیامت تک مولوی کہہ دیتا خلیفہ بغیر ہاتھوں کے بنتا ہے، خلیفہ حجرے میں بن جاتا ہے، خلیفہ ووٹوں سے بن جاتا ہے. میں نے آدم کی خلقت میں ہاتھوں کا تذکرہ کر کے یہ بتایا ہے کہ اب یہ نہ دیکھنا لشکر کدھر ہے، اب یہ دیکھنا محمد کے ہاتھوں پہ کون آ رہا. پہلا خلیفہ بھی ہاتھوں سے بنا، آخری خلیفہ بھی ہاتھوں سے بنا. امیر المومنین کا یہ فرمان ہے جو مولوی کوڈ کرتے ہیں. علی نے فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت. اب آپ نے چپ ہونا تو میں نے ایسے فرمان ہی پڑھنے. علی فرماتے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت. میں ممبر پہ ہاتھ رکھ کے ویڈیو کیمرے پہ کہہ رہا ہوں علی کہہ رہے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت. لیکن خلافت کون سی؟ پہلی آدم کی، دوسری داؤد کی، تیسری ہارون کی، چوتھی ابو طالب کے بیٹے علی کی. خلیفہ وہ نہیں ہوتا جسے بندے ووٹوں سے بنائے. خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کی خلافت کا اعلان اللہ اور اس کا رسول. خم غدیر پہ رسول نے صرف من کن تو مولا یہ کہہ کے خطبہ مکمل نہیں کیا. 3.5 گھنٹے تپتے ہوئے صحرا میں رسول نے علی پڑھا. مجمع شیعہ، پنکھے لگے ہوئے، سائبان لگا ہوا، دھوپ کوئی نہیں، پانی قریب ہے، داد بھی مل رہی ہے، نعرے بھی لگ رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ خطیب 1 گھنٹہ فضائل پڑھ سکے. تپتا ہوا صحرا، مجمع داد نہیں آگے سے دے رہا، جہاں رسول علی پڑھ رہا. لکھوں تک صحرا، تپتی ہوئی دھوپ، پاؤں پہ بھی چھالے، دلوں پہ بھی چھالے، سروں پہ دھوپ کی جلن، دل میں بغض علی کی جلن. نہ بیٹھا جا سکتا تھا، نہ بھاگا جا سکتا تھا. فضائل علی بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، ہیبت پروردگار بھاگنے نہیں دے رہی. اونٹ بھی مجبور کھڑے تھے، پلان اتر چکے تھے. مسافر گھروں میں جانے کے منتظر تھے. اللہ بھی چاہتا تھا کہ ولایت صرف غدیر کے میدان تک نہ رکے، علی ولی اللہ گھروں تک پہنچ جائے. گھروں تک علی ولی اللہ پہنچانے کے لیے اگر رسول لمحوں میں علی کی ولایت کا اعلان کرتا، بندے وہاں سے علی سنتے شہروں میں جاتے، شہروں میں جا کے علی کی ولایت بھلا دیتے. آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جس حاجی نے حج سے واپس آنا ہو اس حاجی کے آنے کی تاریخ کا پہلے پتہ ہوتا ہے. جس تاریخ کو اس کی فلائٹ ہوتی ہے، رشتہ دار گھر بیٹھے ہوتے ہیں، قریبی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھول خریدے جا چکے ہوتے ہیں کہ ابھی حاجی صاحب آنے والے ہیں، ابھی حاجی صاحب آنے والے ہیں. اگر حاجی اللہ نہ کرے کوئی 8-10 گھنٹے لیٹ ہو جائے، اسے پہلے اترتے وجہ بتانی پڑتی ہے. فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی، ہم لیٹ نکلے تھے، اس کی وجہ سے ہمیں لیٹ آنا پڑا. وہ دوسرے کو فون کر کے بتاتا آ گئے ہیں لیکن فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی. وہ گھر والوں کو بتاتا پہنچ گئے ہیں لیکن فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی. اللہ اور محمد کا منصوبہ بھی یہی تھا، انہیں غدیر میں روک لو. یہ لیٹ پہنچے، گھر والے پوچھے لیٹ کیوں آئے تھے، کہنا غدیر کا چوک تھا، پلانوں کا منبر تھا، محمد نے روکا تھا، اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا. وہ پوچھے گے ہوا کیا ہے، وہ کہے گا علی تیرا بھی امیر ہو گیا، میرا بھی. 3.5 گھنٹے 3.5 گھنٹے تپتے ہوئے صحرا پہ مسلسل علی پڑھا گیا. غدیر کا ماحول پڑھنے لگا ہوں، بغیر سوزی، بغیر قصیدہ، بغیر شعر. اشعار
لفظوں میں ہوتے نا جی، تو لفظوں میں وزن ہوتا، بغیر ترنم کے پڑھنے لگے کہ غدیر میں مہندی شادی ماحول کیا تھا، بانی لا الہ الا اللہ تھا، ذاکر محمد رسول اللہ تھا، موضوع علی ولی اللہ تھا، مجمع سارا رضی اللہ تھا، دشمن سارے لعنت اللہ۔ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ شیعہ اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ آج 18 ذی الحجہ، بندوں کو غدیر سے دشمنی ہے اور ہمارے بچوں کو سوشل میڈیا پہ پریشان کر رہے ہیں۔ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی منا رہے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس ہم کسی کا مرنا یاد رکھیں جب ہمیں اس کا آنا ہی یاد نہیں، ہمیں کسی کا مرنا یاد نہیں۔ یہ شیعہ غدیر نہیں مناتے، ہاں مرنا مناتے ہیں لیکن منکر کا مرنا جو آج بھی مرتا ہے، فضائل علی سن کے مرتا ہے۔ کسی کی موت ہم کیوں منائیں؟ موت منانے کے لیے اتنا خرچہ، اتنے لوگ اکٹھے کریں، کسی کا مرنا پڑھنے کے لیے۔ وہ سیانے کہہ گئے مر گیا مردود۔ ہمارے ہاں محفل علی کے نام پہ سجتی ہے، جو اداس بیٹھے میں غدیر پہ دعا کرو مولا انہیں ہنسا دے، ان کے چہرے پہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں شک کر رہا ہوں کہیں وہ پکا ہو جائے۔ کوئی یہاں بھی غدیر کے میدان میں ذکر غدیر سننے کے لیے ایسا بیٹھا ہو جو فضائل سن کے اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ مجھے بعض بندوں کی چپ سے ڈر لگ رہا ہے کہیں پتھر نہ آ جائے۔ کیوں کہا 3.5 گھنٹے روکا گیا؟ تپتے ہوئے صحرا میں، لکو دک صحرا۔ یا رسول اللہ یہ بات کرنی تھی مکے میں کر لیتا، فرمایا مکے میں خطبہ دیتا، اللہ نے آیت بھیجنی تھی۔ آج نعمتیں تمام ہو گئیں، مولویوں نے آج کہہ دینا تھا کعبہ نعمت تھا، آب زمزم نعمت تھی، صفا و مروہ نعمت تھی، میں مدینے کہتا ہے انہوں نے کہنا تھا کھجوریں نعمت تھی۔ نبی نے روکا وہاں جہاں نہ کھجور، نہ درخت، نہ پتے، نہ کنواں، نہ نہر، کچھ بھی نہیں، صرف ریت۔ 3.5 گھنٹے علی پڑھا، مسلسل علی پڑھا، خاموش ہو کے لوگوں نے سنا۔ یہاں بیٹھے ہیں، یہ لاؤڈ سپیکر ہے، وہاں تک آواز جا رہی ہے، میں تھوڑا سا لاؤڈ سپیکر کو نیچے کروں گا، پیچھے سے ہاتھ اٹھنے شروع ہو جائیں گے، آواز نہیں آ رہی، مجھے مائک کے قریب آنا پڑے گا۔ اسے کہتے ہیں طاقت رسول۔ 3.5 گھنٹے علی پڑھا، ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ مجھے آواز نہیں آئی۔ کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں آواز نہیں آ رہی۔ سامنے مجمع کتنا تھا؟ 20-25 حاجی نا، 1,25,000 زیادہ تعداد، کم تعداد 80,000، اتنے حاجی موجود تھے۔ مسلسل علی پڑھا، مسلسل علی پڑھا، اتنا علی پڑھا۔ یا رسول اللہ اگر یہ علی سنانا تھا انہیں مکے میں سناتا، فرمایا مکے میں یہ دوبارہ کافر ہو جاتے۔ خدا نے پوری شریعت اور دین کے اندر بند کر دیا۔ جب یہ مکمل دیندار بن گئے، خدا نے کہا اب انہیں سمجھا دین ہے علی کی ولایت کا نام۔ اب یہ محصور ہو چکے تھے، نہ بھاگنے کی گنجائش تھی، نہ فرار کا رستہ تھا۔ 3.5 گھنٹے مسلسل خطبہ دینے کے بعد رسول نے باقاعدہ علی کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد رسول نے امیر المومنین کی ولایت اور حاکمیت کا اعلان کیا۔ قطن کوئی بندہ نہ سمجھے کہ 18 ذی الحج شیعہ اس لیے خوش ہیں کہ آج ہمارے مولا کو ولایت مل گئی ہے۔ ہم اس بات میں خوش ہی نہیں کہ علی کو بڑی عہدہ مل گیا، علی کو ڈگری مل گئی، علی کو ولایت مل گئی۔ سوسہ بن سہان ایک صحابی تھا، یہ غدیر میں موجود تھا، اس نے خطبہ غدیر سننے کے بعد سیدھا مولا حسن کے پاس جا کے گیا، حسن کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، کہتا مبارک ہو تیرا بابا مسلمانوں کا امیر بن گیا۔ حسن مسکرا کے کہتے ولایت کو مبارک دے، علی نے اسے قبول کر لیا۔ مجھے مبارک نہ دے، ولایت کو مبارک دے، علی نے اسے قبول کر۔ امامت کا فخر ہے کہ وہ علی کے پاس ہے، علی کا فخر نہیں کہ امامت اس کے پاس ہے، امامت کا فخر ہے کہ علی نے اسے قبول کیا ہے۔ ولایت کی عزت اسی میں ہے کہ علی نے اسے قبول کیا ہے۔ جنت اس لیے خوش ہے کہ حسنین نے سرداری قبول کر لی،
علی کی ولایت کا اعلان ہوا. علی کی ولایت کا اعلان ہونے کے بعد میں غدیر کا اگلا منظر پڑھنے لگا جو بہت کم منبر سے پڑھا جاتا ہے, صرف اعلان پڑھا جاتا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, کوئی بندہ ثابت کرے کہ اعلان کے بعد رسول نے کہا ہو گیا مجمع چلا جائے. پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ رسول نے مجمع بھیجا نہیں. رسول نے کہا سامان اتر چکے, وہ سامنے خیمے لگاؤ, پڑاؤ کرو یہاں پہ. یہاں سامنے خیمہ لگے گا علی کا. ایک ایک صحابی آئے علی کی ہاتھ پہ بیعت کرے. پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک صحابی اٹھے, علی کے ہاتھ پہ جا کے ہاتھ رکھ کے بیعت کرے. علی کو خیمے میں بٹھا دیا گیا. صرف اس قافلے میں مرد نہیں تھے, مسلمان مستورات بھی تھے. رسول نے ان کے لیے کہا کہ علی کے سامنے ایک مٹی کے پیالے میں پانی ڈالا جائے. علی اس پہ ہاتھ رکھ کے اٹھاتے تھے. عورت اسی پیالے پہ پانی پہ ہاتھ رکھ کے علی کی بیعت کرتی تھی. سن رہے ہیں آپ غدیر کے لیے؟ مرد علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے, مستور پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھ کے علی کی بیعت کر رہی تھی. بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا. ابھی میں نے کہا کتنے صحابی تھے, آواز آ گئی 1,25,000. میں نے کتاب سے کم از کم فگر پڑھا 80,000. 80,000 سے کم کسی نے لکھا, 1,25,000 سے زیادہ کسی نے لکھا. تاریخ صرف واقعات لکھتی ہے, نتیجے خطیب نے خود نکالنے ہوتے ہیں. ہمارا کام ہوتا ہے تجزیہ کر کے آپ تک نتیجہ نکال کے بھیجنا. 80,000 بندہ اگر تھا غدیر میں, اگر 80,000 نے بیعت کی تو ایک بندے کا اٹھ کے علی کے پاس جانا, بیعت کرنا, واپس آنا, کم از کم دورانیہ 1 منٹ. اگر 80,000 صحابی تھے تو 80,000 منٹ. اگر 1,25,000 تھے تو 1,25,000. اجتماعی طور پہ تو بیعت ہوئی نہیں, فرادہ آئے, علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. بخن بخن کی صدائیں علی کو دی گئی, مبارک دی گئی علی کو. علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. خم غدیر پہ ادھر علی کی ولایت آ گئی. جملے انتہائی عمدہ آپ کو دینے لگے. ادھر علی کی ولایت آ گئی. بلال گلدستہ اذان پہ آئے, یا رسول اللہ اذان, فرمایا لفظ تبدیل کر, اب حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. اس کے فوراً بعد کہنا حی علی خیر العمل. بندے حاجی وضو کر رہے تھے, وضو کرتے ہوئے بلال کی اذان کان میں, حی علی الصلاۃ. بندوں نے سر نہ اٹھائے. حی علی الفلاح, بندوں نے سر نہ اٹھائے. حی علی خیر العمل کا, بندوں نے یوں سر اٹھا کے دیکھا. خیر العمل, میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ غدیر کے راز پڑھوں. خیر العمل. وضو کیے ہوئے بندے رسول کی بارگاہ, یا رسول اللہ, مدینے میں حی علی الصلاۃ, مدینے میں حی علی الفلاح, آج یہاں حی علی خیر العمل. جب صلاۃ کے لیے بلائیں تو ہم مسجد میں دوڑتے ہیں, فلاح کے لیے جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. یہ خیر العمل کے لیے بلا رہا ہے, کدھر جانا ہے؟ زندگی قربان کروں, سر دینے کے لیے تیار ہو. رسول نے صحابہ کو کہا میری طرف دیکھو, علی کے خیمے کی طرف کہا ھذا خیر العمل, یہ علی ہے خیر العمل. پہلے جاؤ علی کی طرف. کہاں تک پہنچے جی؟ اجازت ہے پڑھتا چلو. حی علی خیر العمل, فرمایا علی ہے خیر العمل. مصلی پہ بعد میں آنا, پہلے علی کی بیعت کر کے. پوری ذمہ داری کے ساتھ جملے کہنے لگا ہوں. رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں نے رسول نے جماعت سے نکالا. رسول نے کہا جماعت میں بعد میں آنا, پہلے علی کی ولایت کا اعلان کر کے آؤ, پہلے علی کی بیعت کر کے آؤ. کر لیں گے یا رسول اللہ, اتنی بھی ضروری کیا, پہلے اللہ کو سجدہ تو کر دیں. رسول کے چہرے پر رحمت اتری اور غضب آ گیا. فرمایا تم اپنی نمازیں بچا رہے ہو, وہ میری رسالت واپس لے رہا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ, اگر تو نے یہ نہ پہنچایا. ذرا اس کی گہرائی میں بھی جاؤ تو تمہیں پتا چلے علی کی ولایت وزنی کتنی.
شور مچا دیا بندوں نے، جی بس یہ علی کی ولایت، علی کی ولایت. یہ ماتمیوں نے شور کر کے دیکھ تو صحیح وزنی کتنی. خدا کہہ رہا رسول سے اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی، اگر یہ کر کے نہ دکھایا، فما بلغت رسالت، تو نے رسالت کچھ بھی نہیں پہنچائی. رسول کی رسالت کیا صرف رسول کی رسالت تھی؟ رسول کی رسالت میں آدم بھی تھا، نوح بھی تھا، ابراہیم بھی تھا، یحییٰ و زکریا بھی تھے، داؤد و سلیمان بھی تھے، موسیٰ و عیسیٰ بھی تھے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ علی کی ولایت نہ پہنچانے سے تیری رسالت واپس ہوگی. فرمایا اگر علی نہ پہنچایا، نہ آدم اترا، نہ نوح آیا، نہ ابراہیم آیا، 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت ہٹا دوں گا اگر علی کی ولایت کو نہ پہنچائے. علی کی ولایت اتنی واجب ہے کہ اگر پہنچائی نہ جائے، میں پڑھنے کی بات اور ماننے کی بات نہیں کر رہا، صرف پہنچانے کی بات کر رہا ہوں. علی کی ولایت پہنچانا اتنا واجب ہے. اللہ رسالت واپس لے لیتا ہے تو علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر اللہ عبادت کو کیسے قبول کر لے؟ اچھا، لہذا کبھی زندگی میں امیر المومنین کی ولایت کو ہلکا نہ سمجھنا. اعلان ہو گیا، بیعت ہو گئی. اسی قافلے میں جناب اسما بنت امیس بھی تھی، جن کی گود میں محمد بن ابی بکر تھا. محمد بن ابی بکر نے دنیا میں آتے ہی علی کی بیعت کی، اور یہ دنیا میں آتے ہی اس کے کان میں علی کی ولایت کی آواز گئی تھی. کتابیں کہتی ہیں جب جناب اسما رسول کے حکم کے تحت علی کے خیمے میں علی کی ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے آئی تھی، تو بیعت کرنے سے پہلے جناب اسما نے کہا یا امیر المومنین، میں چاہتی ہوں یہ میرا بچہ یہ بھی آپ کے ہاتھ میں بیعت کرے. علی مسکرا کے فرمایا اسما بچے کی بیعت کروا رہی ہے؟ فرمایا رسول نے خطبے میں کہا ہے علی صغیر پہ بھی واجب ہے، کبیر پہ بھی واجب ہے، مرد پہ بھی واجب ہے، عورت پہ بھی واجب ہے. علی کی ولایت مسافر پہ بھی واجب ہے، وطن والے پہ بھی واجب ہے. رسول نے اپنے خطبے میں کہا تھا علی صرف اکبر مرد پہ نہیں، صغیر پہ بھی، چھوٹے سے چھوٹا، ایک دن کا بچہ بھی علی کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا. اب پتا چلا کہ بچہ پیدا ہو تو ہم کان میں ولایت والی اذان کیوں دیتے ہیں؟ علی کی ولایت صغیر پہ بھی واجب ہے. جملہ اٹک میں کہنے لگا ہوں، جملے کا قتل نہ کرنا. جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں، جو ماں کی گود میں واجب ہو اسے ولایت علی کہتے ہیں. بات پہنچی سرکار؟ صغیر پہ واجب ہے، کبیر پہ واجب ہے. اللہ نے فرمایا اسما محمد کی بیعت. جناب اسما مسکرا کے کہتے ہیں یا علی جب آپ کی ولایت کا اعلان ہو تو میں نے اپنے بیٹا کا چہرہ دیکھا، یہ بجائے رونے کے مسکرا رہا تھا. اللہ نے محمد بن ابی بکر کے مسکرانے کا سنا، علی نے ماں کی گود سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگا، کہا بیٹا کسی اور کا ہے، پہچانا علی کے نام سے جائے گا. اس نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا ہے، میں نے شجرے سے نکال لیا ہے.